گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے درخواست ہے کہ باقی چیزیں تو آپ سنیں گے لیکن درود شریف میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت کی یہ تقریب بنیادی طور پر ایصال ثواب کی نیت سے ہے، اور میں اپنے مزاج کے اعتبار سے اور سنجیدگی کے تقاضے کے اعتبار سے صرف مثبت پہلوؤں پر جو ہیں تھوڑی دیر بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ساری چیزیں پیش آتی رہیں جو ہمیں بھی پیش آتی ہیں، مثلا شادیاں اس زمانے میں بھی ہوئیں، بیماریاں بھی تھیں، خوشیاں بھی تھیں، موتیں بھی تھیں۔ روایت حدیث سے دو روایتیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دعوتی دینی سفر میں تھے، وہ سفر سے واپس تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے کوئی نیک کام کروں کیا ان کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ثواب ملے گا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دلانے پر ایک کنویں کا، ایک پانی کا انتظام کیا۔ اس دور میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی کی زمین میں پانی ہوتا تھا تو باقی لوگ اس سے جا کر قیمتی پانی لیتے تھے، تو فرمایا کہ یہ آپ وقف کر دو تاکہ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عدم موجودگی میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور والد صاحب کے ذمہ 100 اونٹوں کی منت تھی، اس میں سے ایک مقدار اس نے بتائی کہ ان کی وفات کے بعد وہ تو زندگی میں یہ منت ادا نہیں کر سکے، تو بھائیوں میں تقسیم ہوئی ہے کہ یہ منت آپ ان کی طرف سے پوری کریں۔ اور قرآن حکیم کے 29ویں پارے میں عباد اللہ کے نیک بندوں کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، سورہ دہر میں سے اس میں یہ ہے کہ نیک بندے کون کون ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیک بندوں میں وہ بھی ہیں اور اللہ کے بندوں میں وہ بھی ہیں وَيُوفُونَ، جو پورا کرتے ہیں نذورا، اپنی منتوں کو، جو منتیں انہوں نے مانی ہیں، اور نیک کام کی منت مانی جا سکے، غلط کام کی منت کوئی مانے میں غلط کام کروں گا تو وہ ہوتی ہیں، وہ حرام ہے، وہ ماننا ہی حرام ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ کہے میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ خیرات کروں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، عمرہ کروں گا، حج اگر واجب نہیں تو، یعنی ایک امر شرعی طور پر کسی پر واجب نہیں ہے، کچھ تو ہیں جو واجب ہیں، جیسے زکوٰۃ دینی واجب ہے، عشر دینا واجب ہے، اگر استطاعت ہے تو حج آپ کے اوپر واجب ہے، صدقات الفطر اگر آپ کی استطاعت ہے تو وہ واجب ہے۔ ایک تو واجب چیزیں ہیں، ایک عمل آپ کے اوپر واجب نہیں ہے اور وہ آپ اپنے اوپر خود کے وعدے کے ساتھ واجب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نذر، منت۔ تو فرمایا کہ جو منت پوری کرنے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہاں، یوفون نذورہم، تو اس بندے نے منت مانی ہوئی تھی، تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے منت مانی ہوئی تھی اور میرے حصے میں اتنی منت آئی تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تمہارے والد مومن تھے یا؟ فرمایا نہیں، اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر وہ مسلمان ہوتے تو پھر تم ان کی طرف سے یہ منت بھی ادا کرتے اور کوئی صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتے, تم ان کی طرف سے حج عمرہ کرتے تو ان کو ثواب ملتا. اس سے دو باتیں سمجھ میں. ایک تو اگر بندے کا ایمان ہی نہیں تو اس کا نیک عمل اس کو آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں دنیا کے اندر کافر کا نیک عمل بھی اس کو فائدہ دیتا ہے. دنیا کے اندر اگر کافر بھی, جیسے آپ نے دیکھتا بہت ساری جگہ وہ بھی سبیلے لگاتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہمارے اندر ہے, اس کا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بدلہ دیتا ہے, لیکن آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا اس کی بنیاد ایمان ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ اگر وہ مومن ہوتا اس کی طرف سے تم حج کرتے, عمرہ کرتے, صدقہ خیرات کرتے, پھر اس کو ثواب پہنچتا. لہذا وہ مومن نہیں تھا تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ دو روایتیں احادیث سے ملتی ہیں ایصال ثواب سے متعلق. پھر یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی آدمی عمومی طور پر دنیا سے اگر وہ چلا گیا تو پہلے آپ نے اس کا جو پیسہ ہے اس کے کفن دفن پر خرچ کرنا ہے. پھر جو ہے اس کا کوئی قرض ادا کرنا ہے تو وہ قرض کی اس کی طرف سے ادائیگی ہونی چاہیے. پھر اگر اس کے پاس کوئی باقی پیسہ بچتا ہے تو وہ اس کے ورثاء میں شرعی طریقے پر, جیسے ہمارے علاقے کے اندر جو بڑی بڑی برائیاں ہیں, جن برائیوں کے اندر ہم مکمل لت پت ہیں اور اتنی سنگین وہ برائیاں ہیں کہ الامان والحفیظ, جیسے ہمارے ہاں باقاعدہ سب ہمارے معاشرے کا ہر فرد, کسی گھر کی بات نہیں, کسی خاندان کی نہیں, ہر آدمی ایک بڑے گناہ میں ملوث ہے, اور وہ گناہ ہے کہ لڑکیوں کو ہم میراث میں حصہ نہیں دیتے. قرآن کی آیت ہے, صاف آیت ہے قرآن کی, للذکر مثل حظ الانثیین, یہ قرآن کی آیت. اور تعجب ہے مجھے کہ اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی. وہ جو کچھ ہم جیز سے دیتے ہیں اس کی نوعیت دوسری, لیکن باقاعدہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کی زمین جائیداد میں جو حصہ ہے, جس طرح بچوں کے اندر جو ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی طرح عورتوں کا قرآن نے حصہ رکھا ہے. عمل کوئی کرے نہ کرے لیکن قرآن کا حکم بالکل واضح تر ہے, جس پر کوئی انگلی اٹھائی ہی نہیں جا سکتی, جس کی کوئی تعویل کی ہی نہیں جا سکتی. قرآن تو کھلا ہوا ہے, اور ہر مسلم معاشرے میں ہمارے علاقے کے علاوہ اس پر عمل ہوتا ہے, صدیوں سے ہوتا آیا ہے. مجھے یاد آیا مولانا طارق جمیل صاحب, بہت سارے لوگ سنتے ہوں گے, بہت کم ہے جو طارق جمیل کو نہ جانتا ہو, دنیا کا مانا ہوا اسکالر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا ایک مرتبہ گھر سے میں شہد لے کر گیا, تو میں نے اپنے استاد کو دیا. ہدیہ تحفہ دینا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. فرمایا میرے استاد نے کہا کہ شہد کہاں سے لائے ہو؟ تو میں نے کہا میرا اپنا کھیت کا شہد. فرمایا تم نے میراث تقسیم کی ہے؟ فرمایا میں نے کہا مجھے بہن ہی کوئی نہیں. کہا تو تمہارے دادا نے جو ہے تقسیم کی. فرمایا پھر اس کا مجھے کیا پتا. دیکھیے جو اچھے علماء, میں نے خود ایک مرتبہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم کو اپنے علاقے کے لیے دعوت دی کہ آپ ہمارے علاقے میں چلیں. فرمایا میں آپ کے علاقے میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کے یہاں لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے, آپ جو روزی کھاتے اس پر سوچو. بہرحال ایک بات ضمنی آئی اور وہ آپ کے گوشے گزار کر دی. اچھی بات پر سوچنا چاہیے کہ بہت سارے کام ہم جو ہے کرتے ہیں لیکن جو کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے ہم. تو جو دنیا سے چلا جائے دو قسمیں ہیں. پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں پیارو کہ فرائض کی ادائیگی اگر نہیں کی تو شریعت کے اندر فرائض کی ادائیگی کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکتی. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, ایک آدمی جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتا جو اس کے اوپر فرض ہے, ایک آدمی طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا, اس کی تلافی کی کوئی شکل شریعت کے اندر مجھے تو ملی ہے. ہاں نوافل کی کمی کمزوریاں یا کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو وہ جو ہے وہ پور ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے بھائیوں کہ بھئی فرائض کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے, حرام سے بچنا چاہیے. جیسے یہ میں نے بات آپ کے سامنے کس کی رکھی, میراث کی. اب یہ کہ بھئی نہیں لوگ دیتے, ارے بھئی لوگ نہیں دیتے وہ ایک الگ چیز ہے, آپ عزم کر لو. لوگ بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ لوگ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا ہے. ہر آدمی کو اپنے رزق وراثت کی تقسیم, اور
ہمارے جو سلف تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، وہ اس معاملے میں کتنا اہتمام کرتے تھے کہ مرنے والے کے جیب سے اگر الائچی کے دانے بھی نکلتے تھے تو بھائی یہ برابر جو ہے اس میراث میں تقسیم ہوں گے یا معافی تلافی ہوگی۔ ایک بزرگ کا تو یہاں تک واقعہ لکھا ہے کہ بھائی جہاں کنی کا عالم تھا تو وہ سامنے چراغ جل رہا تھا، جو ہی ان کا انتقال ہوا تو اب بزرگوں کے یہاں بزرگ ہی ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے ڈپارٹمنٹ والوں کے لنکس ہوتے ہیں نا، تو بزرگ کے گھر کوئی بزرگ ہی تھا۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب کے ہے جناب، میں جا رہا تھا کہیں تو ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ مولوی کیا لگنا، کسی مولوی نہیں جانا، اسی اور کچھ ہے جانا، آپ سمجھے نا؟ تو مولوی کے یہاں جائے گا، اپنے ایک ترتیب ہوتی ہے اس میں کیا۔ تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے، تو بزرگ نے یہ کہا کہ دیکھو اب یہ چراغ بجھا دو، اب یہ میراث میں آ گیا ہے، اب اس چراغ سے برابر خاندان کے اندر جو ہے وہ استفادے کی شکل پیدا کی جائے گی۔ تو ایک تو فرائض کو جاننا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا اب وہ کوئی فرض ادا نہیں کر سکتا، زندہ تھا نماز پڑھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، دنیا سے چلا گیا اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا تین چیزوں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 پر اس کو جو ثواب ملے گا وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ بڑا وسیع مفہوم ہے، ایسا کام آدمی کرے جس کام کا جو ہے وہ فائدہ جاری رہے، فائدہ جاری رہے گا، ثواب جاری رہے گا۔ مثلا کہیں ایک درخت راستے کے قریب لگا دیا، بھئی یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، چلو چھاؤں بیٹھیں گے، جب تک اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے رہیں گے اس کا سایہ رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا مسلمانوں میں اب ان نیکیوں کا تصور ختم ہو گیا، چندے والی نیکی ہے، اچھی ہے، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، وہ بالکل ہے، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، یہ ہماری پہچان ہے، لیکن کچھ بنیادی کام جو تھے ان کو اب لوگ ثواب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلے لوگ جو ہے کہیں شارع کے اوپر کوئی ایسا کام کرتے تھے، بھئی یہاں پانی کا انتظام، یہاں درخت کا انتظام ہے جی، یہاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے راستہ بھی بڑھائیے، یہاں سے حیوانات گزرتے ہوں گے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، تو بھئی وہاں جو ہے وہ راستہ درست کر دیا۔ اب ان چیزوں کا تصور ختم ہو گیا اور یہ بہت بری بات ہے۔ اسلامی بنیاد یہ تھا کہ اب فنکشنوں میں تو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لیکن کسی مسکین کو بلا کر کھانا کھلانا باقاعدہ اس نیت سے کہ میں کسی مسکین بندے کو آئے کھانا کھلاؤں گا، یہ ختم ہوتا جا رہا سماج۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں نے قرآن حکیم کے اندر جنت میں داخلے کے لیے جو اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں ایک عمل ہے مسکین کو کھانا کھلانا، اور جہنم میں لے جانے والے جو بدعمالیاں ہیں وہ قرآن سے بیان کر رہا ہوں، ان میں ایک بد عملی ہے مسکین کو کھانا نہ کھلانا، ٹھیک ہے۔ فنکشنوں پر ہر جگہ زور ہے، لیکن اس طرح عبادات اب ہمارے معاشرے سے نکل رہی ہیں۔ ایک فنکشن کے پیسے پر آپ ایک مکان تعمیر کر کے دے سکتے ہیں ایک بندے کو، ایک فنکشن کے پیسے پر ایک بچے کو آپ کیس کروا سکتے ہیں۔ اسلام کا اتنا محدود سا تصور لے کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ آپ کے پڑوس میں ڈھونڈو آپ کہ ایک بچہ ہے یار، اس بچے میں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن اس کے وسائل نہیں ہے ڈگری کرنے کے، میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ اس کو پی ایچ ڈی کرو، آپ کو ثواب ملے گا اللہ کی قسم۔ سمجھیں گے اسلام کو؟ صرف عید کی نماز پڑھ لو، ختنہ کروا دو، ایجاب قبول کروا دو، مر گیا جنازہ پڑھا دو، بس اسی کو اسلام سمجھا ہے۔ دنیا کا ہر اچھا کام جس سے حیوان کو فائدہ ہو، انسان کو فائدہ ہو، وہ سارا اسلام سمجھے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر صدقہ جاریہ، کوئی بچہ آپ نے جو ہے وہ کوئی اچھا کام کر دیا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں آپ نے پنکھا لگا دیا، جب تک اس پنکھے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب روزانہ ملتا رہے گا، سمجھے۔ ایک بچے کو آپ نے دینی کتابیں خرید کر دے دی، جب تک وہ ان کتابوں سے استفادہ کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا قبروں کے اندر۔
دوسرے فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ایک نے اس کو پڑھایا، اس نے آگے اس کو پڑھایا، سلسلہ چلتا رہا. بلکہ مجھے اس پر یاد آ گئی بات، تاریخ فرشتے کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ قیامت کے اندر جب ایک مالدار جو ہے، ایک مرحلہ ایسا ہوگا، اس کا مطلب نا مالدار بنو علم چھوڑ دو، علم بنیاد ہے اس امت کی. علم کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. پتہ ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں کسے؟ اسلام کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو جاننا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننا، پھر ماننا، پھر عمل کرنا. تو علم تو بنیاد ہے ہماری، جاننے سے بات شروع ہوگی. جو جانے گا نہیں وہ مانے گا کیا؟ جو مانے گا نہیں وہ عمل کیا کرے گا؟ تو علم تو بنیاد ہے ہماری. لیکن فرمایا ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ ایک عالم دیکھے گا کہ یار یہ مالدار تو مجھ سے اونچے درجے پر ہیں، تو مالدار سے پوچھے گا تم وہاں کیسے چلے گی، میں تو عالم ہوں. تو وہ کہے گا بے شک آپ عالم ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ عالم میرے پیسے سے بنے. ہاں اسی طریقے سے جو آدمی دین کو پھیلائے گا. آج ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں امت کے اندر روزانہ، چلو ہم آگے پیچھے نہ کہنے لگیں کہ ہم کہیں گے کہ عید کی نماز تو 1 ارب پڑھتے ہوں گے. 1 ارب کچھ کروڑ ہیں ہم، چلو 2-3 کروڑ کا ہم مستثنا کر دیتے ہیں. 1 ارب 10-20 کروڑ عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں. اس ساری نماز کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ ان کے صدقے میں، ان کی محنتوں سے آیا نا دین ہم تک. پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کو، چونکہ صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا. ہم مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نے آسان تحقیق کر کے نماز کا طریقہ بتا دیا، ورنہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، کس جگہ لکھا ہوا ہے سبحان ربی العظیم پڑھو. ہیں حدیث میں ساری، لیکن انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے عام آدمی بھی اردو کی کتاب سے پڑھ لیتا ہے. ورنہ ہر آدمی تو بس کا نہیں کہ وہ بخاری منگوائے اور پھر بخاری پڑھے، ترمذی منگائے، پھر جناب قرآن پاک کی آیت کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ سے یہ بات نکلی ہے کہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبح اسم ربی العظیم. تو یہ جتنا انہوں نے ایک طریقہ بنا کر ہمیں آسان دیا، ہماری سب کی نمازوں کا انہیں ثواب ملتا ہے. جس بزرگ نے پہلے اس علاقے میں دین لایا ہوگا، ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو دوسرا ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ. اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. میں مثبت انداز سے بات کرنے کا میں مزاج رکھتا ہوں اور وہی مفید ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی اصلاح بھی کیے دیتا ہوں. بڑا مشہور واقعہ لکھا ہے کہ لکھنؤ کے اندر ایک نواب کے ہاں انتقال ہو گیا. اب وہ پڑوس کے مدرسے میں گئے اور ایک بچے کو لے کہا بیٹا 40 دن تک تم نے میرے گھر کھانا کھانا، دعا کرنی ہے. اور بہرحال یہ حدیث سے ثابت ہے کہ 40 دن مردے پر سخت گزرتے، متعین کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو. اب جناب وہ کھانا بھی بہت اچھا اس کو کھلاتے اور وہ دعا بھی کرتا. 35-36 دن ہو گئے تھے. اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرائے کا کام ہے، مولوی دعا کرتا ہے. مجھے ایک جگہ بلایا دعا کے لیے رمضان میں، تو جناب میں دعا مانگوں تو وہ گھر والا جو ہے وہ مرغیاں آنکھیں. مجھے چڑھا غصہ یار، یہ کوئی طریقہ ہے؟ چلو تمہیں نہیں آتی تم آمین کہو، سیکھو، اصل تو دعا خود کرنی ہے. یہ کوئی کھڑپینچی تھوڑی ہے جناب کہ ایم ایل اے صاحب جا کر وہاں سے فنڈ لے آئیں گے. یہ ہر آدمی کا اپنا عمل ہے، دعا اپنا عمل ہے. تو اب وہ بچہ دعا کر رہا تھا. ایک دن نواب نے کہا چلو سن لو جی، ورنہ نواب صاحب تو بیٹھے رہتے تھے نا. تو جناب وہ دعا سننے لگا نواب. تو طالب علم کہہ رہا تھا یا اللہ نواب کے گھر کا ایک اور مرے. پر نواب کا مزاج بڑا اچھا ہوتا ہے، اس نے بڑے پیار کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت تو صرف نظر کیا. پھر اس بچے کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک مناسب موقع پر جو ہے بچے کو بلایا اور بلا کر کے بچے کو یہ پوچھا کہ بیٹا یہ دعا تم کیا کر رہے تھے کہ نواب کے گھر کا ایک اور مر جائے. تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ میں نے سوچا کہ مدرسوں میں، اب تو مدرسہ اللہ کا فضل ہے، ایسی بات نہیں ہے، کبھی کبھی اتنے بکرے آتے ہیں ہمارے پاس کہ مسلسل بچے کھاتے ہیں بکرے. ہم سوچتے ہیں یار مدرسے میں فریج ہونا چاہیے بڑے والا، تاکہ اس کو جو ہے وہ
محفوظ کر کے ہم رکھیں بچوں کے لیے. تو وہ غربت کا زمانہ تھا. تو کہنے لگا جناب مدرسے میں دیتے ہیں دال. تو میں نے سوچا کیا مزے رہے 35-36 دن. اب یہ 4-5 دن کے بعد میں واپس بھیج دے گا, ایک اور مار جائے تو میرا سلسلہ. تو اس طرح کی دعا نہیں, بلکہ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ, وہ صالح اولاد جو دعا کرے, یدعو دعا مانگے, رب کو پکارے. کرائے پر نہ کہے کہ تم پکارو جو. جو احساس آپ کے والد کا آپ کو ہو سکتا ہے مولوی صاحب کو نہیں ہو سکتا. اور دعا نام ہے کیفیت قلب کا, سوز کا, اس درد کا, اس کڑھن کا. تو وہ اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کریں, میں نے پہلے بھی سنایا پھر سنایا دیتا ہوں. کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں بلکہ ایک پریوار کی طرح کچھ باتیں سمجھانا مقصود ہے. ایک بڑے عالم گزرے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حج کے لیے جانے لگے. تو مجھے بلا کے کہا کہ باقی بچوں کو تو میں نے ان کی دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے, میرا فرض تھا اس کے لیے ان کو میں نے پڑھایا ہے. تمہیں میں نے حافظ بنایا, عالم بنایا ہے, تو یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے بنایا ہے. میں حج کے لیے جا رہا ہوں, واپسی ہو یا نہ ہو یہ بات یاد رکھنا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس بات کو کہے ہوئے 36 سال گزر گئے. کتنے؟ فرمایا الحمدللہ 36 سال میں کوئی نماز ایسی نہیں جب میں نے آخر میں پڑھا ہو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اس تصور کے ساتھ آپ اپنے والدین کو اصالہ ثواب. ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا جو نماز پڑھے گا وہ ان کو ثواب پہنچائے گا, ان کے لیے دعا کرے گا. جو نماز کے قریب گیا ہی نہیں. اور یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا جو بندہ جتنا ہے آ جاؤ, وہ بندہ جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھتا اس کا نفلی عمل قبول نہیں ہوتا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ذرا سن لو, چلو قیامت میں تو بری ہو جاؤں گا. جو آدمی فرض ادا نہیں کرتا اس کے نفلی عبادات قبول نہیں ہوتی. تو بھئی ایک صحیح سمت سے چلنا انتہائی ضروری ہے. عمل کرو اس کو جان کر کے کرو, ورنہ قیامت میں بہت سارے لوگ کیا کہیں ان کے متعلق کہا, فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ظل سعیہم فی الحیات الدنیا, دنیا میں جو کچھ کرتے رہے وہ وہاں غائب نظر آئے. یہ قرآن کی آیت ہے. چونکہ بھئی کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق, دو ہی صفتوں والا عمل قبول ہوگا. 2 صفتیں جس عمل میں داخل نہیں وہ عمل اللہ کے ہاں نامقبول ہے. عمل کے اندر اللہ کا حکم ہو اور اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے مطابق. اگر کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں, آپ کرتے رہو لیکن وہاں اس پر کچھ ملنے والا نہیں ہے. نمبر 2 پر اللہ کا وہ حکم آپ اپنے طریقے سے پورا نہ کریں, اللہ کے اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں. مثلا اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, یہ اللہ کا حکم ہے. آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں دیکھا ہے وسجد وقترب, یہ آیت ہے, سجدے کرتے رہو اللہ کے قریب جاتے رہو. آپ اٹھ کے جناب رات 2:30 بجے, لمبی رات ہو گئی سردی کی, آپ نے کہا نیت کرتا ہوں میں 12 رکعت نماز فجر منہ میرا طرف کعبۃ اللہ شریف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں رات 2:30 بجے, تو یہ کوئی نماز ہی پڑھ رہے ہیں, نہیں کوئی 2:30 بجے اٹھ کر اللہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں نا, اور 12 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. آپ ان 12 رکعتوں میں کوئی خدا کو گالیاں دے رہے ہیں آپ کیا؟ لیکن یہ بتاؤ کہ ہو جائے گی فجر کی نماز؟ اللہ کا حکم تو ہے نماز پڑھو, لیکن ایک تو اللہ نے اس کا وقت بتایا. اچھا نہیں, آپ یہ کہتے ہیں نہیں 2:30 بجے نہیں پڑھتا, میں تو باقاعدہ صبح صادق کے بعد پڑھ رہا ہوں لیکن پڑھوں گا 12 رکعتیں, ہو جائیں گی. اچھا یہ نہیں,
آپ کہیں کہ سب سے پہلے میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا درود شریف، درود شریف پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور بہت بڑا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو ہر حالت میں اللہ کے یہاں خود قبول ہے، اس کے صدقے میں باقی اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار میں اس حدیث کو نقل کرتا ہوں، امت کے اندر ان حالات کی وجہ سے بھی یہ عمل زندہ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، فرمایا اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ذرا مضبوطی سے بات کرتا ہوں، یوں ہی نہیں، فرمایا من نسی علیہ صلاۃ نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا کو بھول گیا، فرمایا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ لیکن ایک بندہ یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، پہلے درود شریف پڑھوں گا، اس کے بعد پھر قرآن پاک پڑھوں گا، نماز ہو جائے گی؟ آپ عمل اچھا کر رہے ہیں، اس عمل کے لیے اللہ کا حکم ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے اللہ کے اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی رکعتیں پڑھنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، پھر قرات کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، اتحیات پڑھو، پھر درود شریف پڑھو۔ اس طریقے کے مطابق آپ پڑھیں گے تو یہ عمل صالح کہلائے گا۔ کتنا خوبصورت عمل ہو، کتنا خوبصورت عمل ہو، اگر وہ عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ اچھا اللہ کے حکم کے مطابق ہے عمل، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تب بھی قابل قبول ہے۔ بہت مختصر بتا کر جا رہا ہوں، یاد رکھیں گے آپ کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں، نیک عمل کس کو کہتے ہیں، اور لفظ میں نیچے لائے، ہم کہتے ہیں نیک عمل کرو۔ کیا ہوتا ہے نیک عمل؟ میں آپ سے ڈیفینیشن پوچھتا ہوں کہ نیک عمل کہتے کسے؟ ایک غیر مسلم آپ کو کہتا ہے کہ بھئی نیک عمل کسے کہتے ہیں، تو دیکھیے 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ نیک عمل ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور پھر دکھاوے کے لیے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں جس عمل میں ہوں گی وہ عمل نیک کہلوائے گا، اور جس چیز میں جو ہے وہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ نے بر وقت میری رہنمائی کی، یاد رکھیں، اللہ کا حکم بھی ہو، نبی پاک کا طریقہ بھی ہو، نیت درست نہ ہو، تو بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے سوچا کہ دعا سے پہلے چند باتیں آپ سے کر دوں، نماز کا وقت بھی قریب ہے، صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال ایک چیز کی ایک ترتیب ہے، ایک نظم و نسق ہوتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ بیٹھ گئے تو بیٹھے ہی ہیں، کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے، کسی کا پیچھے کوئی نظام ہوتا ہے، یہ سب دین ہے، یہ بھی دین ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی رعایت رکھنی دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھا دی تو فرمایا اوہ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہو۔ تو ہر عمل جو ہے یہ بھی ہو کہ بھئی اختصار کے ساتھ ہو۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی، 2-4 باتیں مزید اس کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک تو اس وقت یہ وبائی بیماری چل رہی ہے اور اس کی لپیٹ میں ساری دنیا ہے۔ اس سلسلے میں جو بات اس وقت مجھے کہنی ہے، دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک انتباہ ہے، ابھی عذاب نہیں ہے، یہ عذاب سے پہلے ہے کہ سنبھل جاؤ، ورنہ جب عذاب آتا ہے تو وہاں پھر کوئی مول شولت نہیں ہوتی۔ اور خدا نہ کرے، دیکھیں پچھلے سال اگست میں ہماری ریاست پر ایک مصیبت آئی، ہم اس میں مبتلا تھے تو بڑی مصیبت آ گئی، خدا نہ کرے اس مصیبت میں بھی ہم جو ہے وہ غافل رہے تو اگلی مصیبت اس سے کہیں بڑی نہ۔ اور تیسری بات اس مجلس میں مجھے جو عرض کر کے اور پھر مفتی صاحب دعا کروائیں گے، بالکل ہم آپ کا وقت نہیں لیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں آج کہ 2-4-6 دن پہلے جموں کے اندر ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہو سکتا، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے اور اسے برداشت کرنا چاہیے، لیکن توہین رسالت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کو ایک ایمان والا ہی محسوس کر سکتا ہے، غیر مومن اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، پیار و محبت کا ایک تعلق تھا، اور
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس کے ساتھ آپ کو جیسا تعلق ہو، اچھا تعلق، اس کا اس کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے. مجھے آپ بھائیوں کی طرح لگتے ہیں، یہ تعلق کا اظہار اچھی بات، ٹھیک ہے. مجھے آپ والد صاحب کی طرح ہیں، مجھے آپ چچا جان کی طرح ہیں، مجھے آپ بیٹی کی طرح ہیں، یہ تعلق کا اظہار کرنا چاہیے. آپ میرے ایسے دوست ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، یہ تعلیمات ہیں اسلام کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، دنیا کی ہر شے سے زیادہ آپ پیارے ہیں. یہ کوئی معمولی بات تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے سوال کیا جان سے، تو حضرت عمر تھوڑے خاموش رہے. شروع اسلام تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے پیارے. فرمایا الان یا عمر، عمر اب تم کامل مومن بنے ہو. تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. آپ سے مجھے اس سلسلے میں کیا کہنا ہے کہ ایک تو فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وہو ذالک اضعف الایمان. فرمایا تم کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے اس کو روکو، ایسے حالات نہیں ہیں تو زبان سے اس کے خلاف بولو. فرمایا وہ حالات بھی نہیں تو دل میں اس کا ایک دکھ لو، ایک درد لو. اور فرمایا یہ ایمان کا بہت کمزور ترین درجہ ہے، اگر اتنا بھی نہیں تو سمجھ لو ایمان نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائیں ایک تو اس واقعے پر ہمیں دلی صدمہ ہو، جو اصحاب زبان ہیں ان کو اس کا اظہار کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے متاثر ہو کر، ایک تو ویسے ہی اللہ کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے وہ قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہو. آپ اس حالت میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے. اے اللہ میں اس عظیم صدمے پر اور کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے اور کائنات کے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہوں، اس کا اہتمام کیا. دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے تو وہی نہیں پڑھتے جو پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، جتنا آپ پڑھو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں اضافہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانو. بات پھر جاننے کی ہے، بات یہ ہے کہ جس نے جانا نہیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اسلام کا اور جہالت کا کوئی تعلق نہیں، مسلمان کا اور جہالت کا کوئی تعلق نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر انسانوں کے لیے کامیابی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انسانوں کے لیے سفینہ نوح کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو اس سے باہر رہا وہ برباد ہو گیا. جس کی زندگی کے اندر، جس گھر کے اندر، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئے وہ بچ گیا، باقی ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے. ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کرو اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. یہ جنت کی سرٹیک میرے آپ کے پاس نہیں، اللہ رسول کے پاس. سمجھیں گے نہیں؟ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، اور یہ بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی روایت ہے. میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے اس کی تفصیل معلوم کرنی چاہیے، اور اللہ کا رسول ہی جو ہے وہ ہمارے لیے اتھینٹک ہے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون منکر ہے؟
یہ جو آپ نے فرمایا کہ منکر جنت میں نہیں جائے گا، باقی میری ساری امت جنت میں جائے گی، فرمایا منکر کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابانی، فرمایا جس نے میرے طریقے کو مانا، عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میرے طریقے کی نافرمانی کی وہ میرا منکر ہے اور وہ جنت میں جا دیکھو آخر میں اپنی بات کو 3 لفظوں میں کہوں گا، اگر یاد رکھیں آپ، نبی دنیا میں ہماری ضرورت ہے، نبی دنیا میں ہماری، جو انسان چاہے میں بہترین زندگی گزاروں، جو گھر چاہے کہ میری بہت نمونے کا پیارا گھر ہو میرا، اس کے لیے نمونہ کون ہے؟ صرف محمد رسول اللہ، صرف محمد رسول اللہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ چند چیزوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو ہے وہ رائج کر لو اور باقی سارے طریقے، جموں میں ایسا دیکھا، فلاں کی شادی ایسی ہوئی، ہمارے لیے فلاں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے فلاں کچھ بھی نہیں۔ ایران فتح ہوا اور مسلمانوں نے فتح کیا، تو وہ جو مفتوح تھے نا، انہوں نے فاتحین کی دعوت کی، دسترخوان لگا، کھانا کھا رہے تھے فاتحین، تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے لقمہ اٹھایا، اس کے ساتھ تھوڑی کچھ لگ گیا تھا، مٹی وہ جھاڑی اور کھانے لگے، تو ساتھ سے کسی نے سمجھانے کی کوشش کی وہاں کے کہ یہ شاید جانتے نہیں آداب شاہی کو، کہ آپ کون سا ملک آپ نے فتح کیا ہے، یہاں یہ بڑا عیب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ وہ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، وہ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، پر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہیں رہا۔ ہمیں کیا لینا دینا ان سے، یہ سارے آج ہیں کل نہیں ہوں گے، ہیں اللہ رسول ہماری ضرورت ہے۔ تو جو آدمی چاہے کہ میری پیاری زندگی گزرے، میری زندگی اچھی ہو، میرے گھر والوں کی زندگی اچھی ہو، اس کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا نمونہ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری، قبر میں نبی ہماری ضرورت ہے۔ قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے ان میں ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ہے، اگر وہاں نبی کی معرفت نہیں ہوگی تو وہاں قبر بھی گندی ہو جائے گی، اور آخرت میں تو صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا سہارا ہے۔ تو یہ کچھ گفتگو میں نے آپ سے کی۔ آخری بات جو میں نے کہی تھی کہ ایک تو اس عظیم حادثے پر جو توہین رسالت کا حادثہ ہمیں پیش آیا، اور دنیا کے کروڑوں مسلمانوں ہی کو نہیں، اچھے غیر مسلموں نے بھی اس کا احساس لیا، اس پر ایک تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ کام کیا کرو، ہے نا۔ بابری مسجد ہم نہیں بچا سکتے، چلو بے بس ہیں، لیکن یہ جو گھروں کی مسجدیں ہیں ان میں جانے سے کس نے روکا ہوا ہے جی آپ کو؟ جو کر سکتے ہیں وہ تو پہلے کرو۔ محلے کی مسجد میں تو جاتے نہیں اور وہاں کے لیے نعرے لگاتے، وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ جو آپ کر سکتے ہیں خدا کے بندو، اس کا کیا جواب دو گے قیامت میں اللہ کے رسول؟ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فیوض یزدانی نامی ان کی کتاب ہے، نوٹ کریں جو ہے، فیوض یزدانی میں لکھتے ہیں، جو بندہ 3 آذانیں سن کر نماز کے لیے نہ جائے، فرمایا مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، فرمایا اس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں کو ہم برحق کہتے ہیں نا، اللہ کا فضل ہے کچھ بنیادی باتیں ہمارا ہر فرد جانتا ہے، چاروں امام کیا ہیں؟ برحق ہیں، چاروں جو ہیں وہ دین کے خادم ہیں، چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیثوں کے مطابق عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک جو ہے کہتا ہو کہ اس حدیث کو چھوڑ کر جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، ایسا قطعاً نہیں، اور اگر کہیں ایسا ہو تو ایسے امام کو ہم نہیں مانیں گے جو کہ حدیث چھوڑ کر میری پیروی کرو، وہ امام ہے ہی نہیں، وہ گمراہ ہے۔ یہ چاروں برحق ہیں، یہ چاروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مسلک پر چلتے تھے،
کون؟ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ پرانی بنیاد الطالبین نکالیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حنبلی المسلک ہے، اور حنبلیوں کے ہاں بے نمازی کافر ہے. اور قرآن سے بھی اس پر بہت کچھ ہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے. ایک تو مسجدوں کو آباد کر، نبی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اس توہین رسالت کے واقعے پر، آپ دوسری بہت زیادہ پڑھیں. اور نمبر 2 پر میں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. باقی یہ سمجھو دنیا کے سارے طریقے جو نبی کے طریقوں سے ہٹ کریں وہ بے وقوفوں کے طریقے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی دلہن تھی تو اس کو سجایا دجایا، اس کی دلہن بہت خوش ہوئی، کے لیے بہت اچھی لگ رہی، وہ رونے لگی. کہا کیوں؟ ہمیں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا تمہیں اچھی لگ رہی ہو، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جس کو اچھی لگنی چاہیے اس کو لگنے کی کہ نہیں. ہاں اس کو اچھی لگتی، تم سب مجھے غلط کہہ رہے ہو تو میرے اوپر کوئی اثر؟ اللہ رسول کے ہاں مقبول ہو جائیں تو کامیاب ہیں، دنیا والے جو مرضی کہتے ہیں. تمہارا لیے مختصر سی گفتگو ہو گئی. ہمارے رفیق بھائی کی اہلیہ اپنی طبی عمر کے اعتبار سے جلدی دنیا سے چلی گئی. اگرچہ بات اپنی جگہ پر یہ ہے کہ جو بندہ جتنے سانس لے کر آتا ہے اس سے آگے کوئی سانس بڑھا ہی نہیں سکتا. میں کل پڑھا رہا تھا درس قرآن میں کہ پہلے جب بندہ جو ہے منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، 40 دن وہ اس حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت جمع ہوا رہتا ہے، پھر 40 دن وہ ایک ہڈی کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جا اس کا عمل لکھ، اس کی عمر لکھ، اس کا رزق لکھ، یہ نیک برا ہے اس کو لکھو. تو یہ تو وہاں سے جتنا کوئی لے کر آتا ہے اس سے بہت ہی نیک تھی، بہت ہی صالحہ تھی. ان کی صالحیت پر، ان کی نیکی پر جو ہے علاقہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے.